آگے جی آیت 54 سے 60 رکوع نمبر 11. قرآن نصیحت، شفا اور رحمت ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ. اب اس کو بڑا پیار سے، بڑی محبت سے سنیے گا. اور اگر ہر جان جس نے ظلم یعنی شرک کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دیکھ کر اپنی جان بچانے لگے. اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے. وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے. وہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. خیر مما یجمعون. آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹ بہتان کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے. کیا خوبصورت آیتیں. آپ دیکھیے کہ آج آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے نا، اس لیے ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. جس دن ایک انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے اس دن اس کو آخرت دور نہیں قریب دکھتی ہے. اور جب آخرت سب سے بڑی حقیقت بن کر انسان کے سر پہ ٹوٹ پڑے گی اور آپ اس کی ساری سنگینیوں کے باوجود اس کو دیکھنے پہ مجبور ہوں گے، اس وقت کسی کو سرکشی یاد نہیں رہے گی، کسی کو مستی یاد نہیں رہے گی، کسی کو ہلا گلا یاد نہیں رہے گا. اور اس وقت یہ پوری دنیا جو ہماری گزر گئی ہو چکی ہوگی یہ حقیر معلوم ہوگی، جس کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے اور آخرت کے بارے میں سوچنے پہ تیار ہی نہیں تھے. ہم اکثر آخرت کا سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. تصور تو ذہن میں آتا ہی ہے نا، کبھی کوئی نئی جگہ ہوگی، کوئی آئی لینڈ ہوگا، کوئی اجاڑ بیابان جگہ ہوگی، دل میں یہی آتا ہے نا. حالانکہ اب تک کہ آخرت کسی اجنبی جگہ پہ واقع نہیں ہوگی، ہماری جانی پہچانی ہوگی، ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے، ہمارا اپنا ہی ماحول ہوگا. تبھی تو یوم یفر المرء والی کیفیت ہوگی نا. وہاں وہ سب چیزیں ہمیں دکھ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم نے سرکشی کی ہوگی. وہاں وہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے جن کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا. اور کیا لگے گا؟ لم یلبسوا الا کلمح البصر، پلک جھپکتے میں یہ دنیا گزر گئی. اللہ چاہتا ہے کہ آج اس کتاب کو دلوں کی بہار بناؤ. یہ آیتیں 57-58 جس پہ ایک بہت ہی معروف لیکچر قرآن میرے دل کی بہار ہے. آپ نور القرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، مینیو بار میں آپ کو مختلف لفظ دکھیں گے، اس میں قرآن کے لفظ کو کلک کریں. قرآن سے ریلیونٹ چیزیں اس کے اندر ہیں. قرآن میرے دل کی بہار ایک شارٹ کورس ہوگا، بہت شارٹ کورس ہے، اونلی 16 لیکچر ہیں اس کے. اس کا پہلا لیکچر ہے قرآن میرے دل کی بہار، جو آپ کو ان آیات میں مل رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. بس شاید کہ دل کے دروازے پہ دستک جو رمضان میں ہو رہی ہے، ہم ہدایت کے لیے دروازہ کھول دیں. ایک دفعہ ہدایت کے لیے دروازہ کھل جائے نا پھر بند نہیں ہوتا آرام سے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، کھلتا بھی دیر سے اور کھلنے کے بعد ایک دم بند بھی نہیں ہوتا. ہدایت کا دروازہ ایسے نہیں بند ہوتا، اللہ یہ کہ آپ دھکا دے کے بند کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کتاب کو تھام لیں، ساری محرومیاں دور ہو جائیں گی، ساری کمی بیشی دور ہوگی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چنے گا. آج دعا تو کیجیے اللہ اس کتاب کے لیے چن لے، خالص کر دے مجھے، میرے اندر کے کھوٹ کپٹ کو نکال دے. کیا عمل کرنے ہیں اس کے لیے؟ اللہ کے کلام پہ خوشیاں منائیں. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن وہ ہوگا جس سے یہ کتاب آپ کی زندگی میں آئے گی،
اور سب سے بڑی خوشی کا موقع آپ کا ہوگا جس دن یہ قرآن مکمل ہوگا اور آپ ڈرتے دل کے ساتھ اگلے کورس میں داخل ہوں گے، اور یہ ہر کورس کے شروع اور اینڈ پہ ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے، علم رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا یقین رکھنا ہے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے نہیں کرنے اور شکر ادا کرنا ہے۔ اور آگے ہے رکوع نمبر 12 آیت 61 سے 70۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، لہذا خود کو اس سے دور نہ سمجھو۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، دوبارہ لفظ قرآن آیا، ہائی لائٹ کر لیں، اینڈ پہ بتائیے گا ٹوٹل کتنی دفعہ لفظ قرآن گزرا۔ اور آپ کسی حال میں ہوں، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کی رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ آپ کو مجھے جوڑ دیا۔ اس آیت 61 پہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 5020، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو قرآن تلاوت کرتا ہے سنگترے جیسی ہے، اورنج، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، یعنی اس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری مثال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد اب آپ اورنج بن رہی ہیں، خوشبو بھی، اسمیل اچھی، ٹیسٹ اچھا، کلر اچھا۔ اس سے پہلے ہم کھجوریں ہی تھی، کالی سڑی ہوئی، شکل اچھی نہیں لیکن ٹیسٹ بھی اچھا اور فائدے بھی اس میں بہت ہیں۔ یعنی مومن میں ہر حال میں خیر ہے، بس اپنی خیر کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کے برعکس اور بدکار یعنی منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی ہے، ریح خوشبو کو کہتے ہیں عربی میں نا، اسی سے یہ لفظ، اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہوتی ہے۔ اندرائن کیا؟ وہ جس کا اندر سے آپ چھیل کے پانی نکالتے ہیں، ایلو ویرا، کوڑا زہر، کڑوا ہوتا ہے نا، کانٹوں سے بھرا ہوا، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کیا بننا؟ اورنج، انشاءاللہ۔ تو مومن فزیکلی بھی خوبصورت ہوتا ہے، اللہ اس میں کشش بھی ڈال دیتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اولیاء اللہ کون ہے، ذرا ان کی تعریف سنیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکیلیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ عقل کھول دے۔ یاد رکھیے مشرک کی مت ماری جاتی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کر کیا رہا ہوں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اللہم لا تجل منہم۔ آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کھول کھول کر آپ کو مجھے بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں فکر کر لو، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سافٹ سورہ ہے نا، صرف تدبر ہے اس میں، کوئی دماغ پہ بوجھ ڈالنے والے نقطے نہیں ہیں، مدنی صورتوں والا انداز نہیں ہے مکی صورتوں کا۔
بس کائنات پہ غور. مجھے ایسا لگتا ہے قرآن پڑھو تو اللہ سے محبت کرو، کائنات کو دیکھو تو اللہ سے محبت کرو. اچھا، جب اللہ سے محبت ہوئی، اللہ کی معرفت ہو گئی، تو تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی تو شرک ختم ہو جائے گا. پھر کوئی کرنی بھرنی والا نہیں رہتا، پھر سب کچھ اللہ اللہ. بیٹے بھی وہ دیتا، مال بھی وہی دیتا، اولاد بھی وہی دیتا. تو پوری سورت جتنی ابھی تک پڑھی ہے نا، اس میں آپ کو 3 چیزیں نمایاں دکھ رہی ہیں. ایک تو قرآن، اور دوسرا شرک کا رد، اور تیسری قیامت. اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی. اگر پھر بھی نہ کوئی مانے تو کیا مانے. تو برانی کی ایک روایت ہے 1845، اس کا نمبر ہے کہ اللہ نے عقل سے کہا کہ عقل، اس کائنات میں نے تجھ سے افضل، تجھ سے حسین اور تجھ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں کی. عقل بڑی پیاری چیز ہے. شرط ایک ہے، عقل سلیم ہو، شاطر نہ ہو، قرآن سنت کے اندر رہے. تو آپ کو مجھے عقل استعمال کر کے اللہ کی طرف آنا. اللہ کرے کہ ہم اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کریں. عمل کے نقطے نوٹ کیجیے. اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، لوگوں کی باتوں سے غم میں مبتلا نہیں ہونا، اور توجہ سے سننا ہے، شرک نہیں کرنا اور کفر نہیں کرنا. اب یہاں سے آگے سورت میں انبیاء کرام کے تذکرے. آپ کو یاد ہوگا سورت الاعراف میں ایک آیت آئی تھی کہ اللہ نقیدہ، زمین میں زرخیز بھی ہوتی ہے، فرٹائل بھی، اور کچھ نقیدہ جس میں صرف جھاڑ پھونک ہوتی ہے. اور اس کے بعد انبیاء کرام کے قصے شروع ہوئے تھے. یہاں بھی دیکھیے کیسے کائنات میں سے خوبصورت مثالیں لے کر اب اللہ تعالیٰ حضرت یونس کا قصہ لاتے ہیں ہمارے سامنے. 71 سے 82 ہے، رکوع نمبر 13. رب کی طرف لوگوں کو بلانا ہے استقامت کے ساتھ. کس کی طرف؟ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر بما اپنے شرکاء کے پختہ کر لو. پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. کیا آپ کو اس میں حضرت نوح کا کانفیڈنس دکھ رہا ہے؟ حق والا اتنے کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو کسی کی مروبیت نہیں ہوتی، نہ وہ دبتا ہے نہ وہ جھکتا ہے. پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. یہ سیکنڈ پوائنٹ نوٹ کر لیں. جو لوگ کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں نا، وہ ان کے آگے دبتے بھی نہیں ہیں. جن کی نظریں اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کی دولت، مال، گھروں پہ نظر نہیں رکھتے. اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب لوگوں پہ نظر رکھیں گے نا تو پھر لوگوں کو خوش کریں گے. نہیں ان کو ناراض نہیں کرنا، یہ چندہ دیتے ہیں، نہ مسجد میں قالین انہوں نے بچھایا تھا، اچھا اب ان کا بیٹا جو کہہ رہا ہے کر لو. پھر وہ نا اپنے اشاروں میں نچواتے ہیں. کبھی کبھی ہمیشہ اللہ پہ نظریں لگائیے جیسے انبیاء نے لگائی. اس لیے ان کی دعوت بڑی بے لاگ، صاف ستھری، کلین اینڈ کلیئر تھی. آگے فرمایا آیت 73، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. بس دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر یعنی بند لگا دیتا ہے. پھر پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صرف جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. اور وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی بھی نہ مانیں گے. اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو.
جب وہ جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، یعنی ٹیک یور ٹرن۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ اسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو کہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ کیا پتہ چلا دوبارہ موسیٰ کا اور فرعون کا قصہ؟ یہ بتاتا ہے کہ حق کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ پیچھے نوح کی بات تھی، بیچ کے سارے نام اسکپ کر کے موسیٰ پہ بات لا دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر دور کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ پھر دوسری بات یہ کہ فرعون نے بھی تو وہ سب کچھ دیکھا لیکن مانا کیوں نہیں؟ کیونکہ دل میں تعصب تھا۔ آج بھی اس قرآن کو تعصب کے بغیر کوئی سنائے گا نا تو امپریس ہوگا، اور دل میں غصہ اور گرج رکھ کر کوئی پڑھے گا یا سنے گا نا تو کہے گا سب ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ مکالے بھی کہتے تھے یہ کیا بات ہے محمد کہتا ہے ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں، تو اللہ نے چیلنج کر دیا تو کوئی قیامت تک نہیں آئے گا اور نہ آ سکا۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ سارے قصے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے۔ اللہ کی رضا پانے کے نقطے نوٹ کیجیے، اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، دعوت حق سے منہ نہیں موڑنا، فساد نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اور اللہ کے رسولوں اور آیات کو نہیں جھٹلانا۔ اب آگے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن، یوتھ کا رول دکھے گا۔ آیت 83 سے 92، توکل صرف اللہ کی ذات پہ۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریہ، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ جن کے بڑوں نے جھٹلایا ہوتا ہے نا نبیوں کو، ان کے ینگ بچے اسی نبی کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ سنیے گا، بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون اور اپنے کام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامانے زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دے دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے کہ یہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، بس ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ دیکھیں اپنے لیے بد دعا خود ہی لے لی۔ دولت اکثر لوگوں کو راس نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا کبھی کچھ انجیکشن ریئیکٹ کر جاتے ہیں، پینسلین کا انجیکشن بڑا فیمس ہے، اسی لیے پہلے پیچ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تھوڑی سی جگہ پہ کچھ لگا کر۔ دولت اکثر لوگوں کو ریئیکٹ کر جاتی ہے، کہتے ہیں انجیکشن ریئیکشن نہ دے دے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور اگر آپ بھی اسی میں تو آپ اپنی خوش قسمتی پہ بھی اللہ کا شکر کیجئے کہ دولت بھی ہو اور ہدایت بھی ہو اور خیر کے راستوں میں وہ استعمال بھی ہو رہی ہو۔ اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو مجھے کہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو دنیا اور دین کی نعمتیں دیتے جائیں اتنی زیادہ آپ کے اندر عاجزی آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ کے سارے قصے میں آپ کو مجھے یہ بات بتا دی کہ اپنے آپ کو بہتری کے ساتھ رکھو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، بس تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا آن بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔
کلمہ زبان پہ آتے آتے دیر ہو گئی، وقت ہی نکل گیا. اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. پس آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا پتہ چلا کہ سامنے موت کھڑی ہو جائے پھر مان جانا، یہ تو فرعونیت ہے. آپ دیکھیے کہ جادوگروں نے موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ کا جو سانپ ہے وہ محض سانپ نہیں تھا، وہ اللہ کی طاقت تھی. حقاق الحق اور ابطال باطل کر رہا تھا. اللہ نے ایسے کام کرا کے لوگوں کو دکھا دیا کہ تم جو بات نہیں مانو گے تمہاری ینگ نسل اسی بات کو مانے گی. پھر اس میں گھروں کو قبلہ بنانے کی بات ہوئی. یہ کیا ہے؟ یعنی جب باہر کی دنیا میں پابندیاں لگ جائیں تو گھروں میں رہ کر کام کرو، کام نہیں چھوڑنا، ورنہ تم بالکل رسٹی ہو جاؤ گے اور پھر انسان کے اپنا دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. پھر عمل کے نقطے نوٹ کرتے ہیں. ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے اور حد سے نہیں گزرنا، اور علم رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے رکوع 93 سے 103. اللہ کی آیات میں شک نہیں کرنا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا رہنے کو، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. کتنی بد نصیبی ہے. یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن پر وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اگر آپ ان کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں. بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے. آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، کہیں آپ خسارہ پانے والے نہ ہو جائیں. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے اور دعا کرے اللہ میں ایسے لوگوں میں نہ کرے. وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ان کا ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. اس کو ہائی لائٹ کریں. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ابھی اس پہ کرتے ہیں بات. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. بس وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جن سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. کیا خوبصورت آیتیں ہیں. اندازہ آپ کو ہوا کیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور پچھلے انبیاء کو بھی میرے آپ کے سامنے ایک مثال بنا دیا کہ سامنے فرعون ہی کیوں نہ ہو، اللہ دریاؤں میں راستے بنا دے گا. شرط ایک ہے کہ تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اللہ نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا. قیامت کے دن تو لٹ پتا جائے گا. دنیا میں بھی یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں. آگے ہم اللہ کی رضا کو پانے والے اعمال نوٹ کریں. اگر تو ایمان لانا، شک میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلانا، عقل سے کام لینا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ایمان لانا اور علم آ جانے کے بعد باہم اختلاف نہیں کرنا. اس کی تو دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دل جڑے ہی رہیں. پھر آگے رکوع نمبر 16 104 سے 109 104 109.
قل یا ایھا الناس، فائدے اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، آپ نے نوٹ کیا کہ سورت میں یا ایھا الناس بھی بہت جگہ ہے، تو قرآن کے ساتھ جوڑیے رب کا پیغام، اپنے بندوں کے نام۔ آپ اور میں کسی کے اور رب کے بیچ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ پتہ نہیں کس کے دل کو کھول دے اور اس کو اسلام دے دے۔ تو کیا کہا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ سچ کیا عقیدہ اس کے مطابق ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اور اگر وہ تم کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق آ پہنچا تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے بس وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ رہنا اسی پر پڑے گا، اور تم پر میں مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اسی کی پیروی کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، رضا الہی کو پانے والے اعمال ایمان لانے والوں میں شامل ہونا، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین حنیف پہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، دین میں شک نہیں کرنا، وحی کی پیروی کرنا اور صبر کرنا، اور ہدایت پر چلنا۔ تو یہاں پہ سورۃ یونس بڑی خوبصورت طریقے پہ اینڈ ہوتی ہے، اور اس کا پیغام کیا ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک اللہ، اور دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کرنی ہے۔ پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا؟ یعنی کوئی بک ضرور پڑھیے توحید اور شرک کے فرق پہ۔ کیا میں نے اپنے رب سے معافی مانگتے رہنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں اپنے رب کی طرف پلٹنا سیکھ چکی ہوں؟ کیا میں نے حق کی دعوت دینے کا ارادہ کر لیا؟ اور اللہ آپ کے میرے لیے آسان کرے۔